الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ ٹی وی پر شہرہ آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور اس قرآن میں ہم وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کی عظمت کے حوالے سے امام دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام ابن کثیر، امام سبکی، امام ذہبی، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے نظر آتے ہیں۔ عظمت قرآن کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک کا دیدار ہوا تو ان سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، تو انہوں نے پوچھا اے خالق کائنات، تو اپنے بندے کو قرب کیسے عطا کرتا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا جب بندہ میرا قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے میرا قرب پاتا چلا جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے عرض کی کہ مالک وہ سمجھ کے پڑھے کہ بغیر سمجھے پڑھے؟ اللہ اکبر، قرآن حکیم کا اعجاز دیکھیں۔ رب کائنات نے فرمایا کوئی سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، پڑھے میرا قرآن، فرمایا میرا قرب اسے عطا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن کی عظمت دیکھیں، بندہ قرب خدا چاہتا ہے تو اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک بات رقم کی ہے، اور یہ بھی بہت بڑے امام، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، بڑے بڑے جو ائمہ ہیں ان کے استاد ہیں، بلکہ جب امام دارمی کا وصال ہوا تو امام بخاری رو پڑے، وہ کہنے لگے آج آدھا علم دنیا سے چلا گیا ہے۔ امام دارمی علیہ رحمت رقم تراز ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رب کائنات نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، 1000 سال آسمان و زمین کو بننے سے پہلے تو فرشتوں نے سماعت کیا، اور فرشتوں نے کہا کہ مبارک ہو اس شخص کو کہ اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، مبارک ہو اس امت کو جس کے سینے میں یہ قرآن آئے گا، اور مبارک ہو اس امت کو جن کی زبانوں سے یہ قرآن کے زمزمے جاری ہوں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اس پروگرام میں ہم منتخب آیات تلاوت کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور حضور قبلہ مفتی صاحب اس پر گفتگو فرماتے ہیں، ہمیشہ کی طرح جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ علم و حکمت کا بہت بڑا نام جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدس ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج نوجوان قاری قرآن، بہت خوبصورت پڑھنے والے، اللہ پاک نے انہیں بھی لحن داؤدی سے وافر حصہ عطا کیا ہے، قاری ذیشان حنیف جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ قاری صاحب آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا رحمان یا رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت لب و لہجہ میں ابھی آپ نے قاری ذیشان حنیف سے آیات نور تلاوت کی سماعت کی ہیں۔ آئیے ان کا ترجمہ اور اہم نکات کیا ہیں حضور قبلہ مجدد صاحب کی بارگاہ میں گہرے نایاب تلاش کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ البقرہ ہے، جی دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 153، اور اس کا آغاز بھی یا ایھا الذین آمنوا آمنو سے۔ سبحان اے اللہ۔ ایمان والو، اور اے ایمان والوں کا ایک ترجمہ ہے قاری صاحب، اے میرے اپنوں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ قبلہ، رب ذوالجلال اپنائیت کا اظہار فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنوں سے اسی طرح خطاب کیا جاتا ہے جی کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، ٹھیک، یعنی نماز اور صبر کو مدد کے حصول کا وسیلہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ بے صبر پہ جو با ہے، جی جی یہ بائے سببیہ ہے نا، ٹھیک ٹھیک، جی قبلہ، صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے، جی اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے، اور یہی با بسم اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس کو ویسے علماء بائے استعانت بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا نام ہی بائے استعانت ہے۔ واہ واہ واہ، تو سبحان جب اللہ۔ آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ گویا اللہ کے نام کی مدد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اچھا، اللہ۔ غور طلب نقطہ ہے، جی، اللہ کی نہیں، اللہ کے نام کی، واہ واہ واہ، اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کی مدد، اللہ کے نام سے۔ ٹھیک ٹھیک تو اللہ کے نام سے مدد کا مطلب اللہ ہی کی مدد ہے۔ ٹھیک، بے شک، اسی طرح صبر اللہ نہیں ہے، صلاۃ اللہ نہیں ہے، جی، لیکن صبر کے ذریعے مدد گویا اللہ ہی سے مدد ہے، اللہ اور اکبر، نماز کے ذریعے مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔ ٹھیک، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اعمال کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں جی، تو پھر اعمال صالحہ کرنے والے صالحین کے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ بے جیسے شک۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق مانگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعانت کی حضور علیہ السلام کے چچا کے ذریعے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، سبحان اور آپ اللہ۔ کا ہاتھ پکڑا رہے، اللہ جی جی، پہلے بالکل، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے مانگتے تھے، واہ آج واہ واہ، تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے مانگ۔ سبحان اللہ، فضیلت یہاں بھی نسبت ہی کی ہے، ٹھیک تیرے ہے۔ محبوب کے اہل بیت میں ہیں، حضور کے چچا ہیں، ان کے گھر والے اہل قرابت ہیں، ان کی وساطت اور وسیلے اور واسطے سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بھی حکم ہے، اور فرمایا بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر واہ واہ، کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں عجیب نکتہ یہ ہے کہ ان اللہ مع المصلین نہیں کہا، جی، ان اللہ مع الصابرین کہا، کیا بات ہے، کیونکہ صبر وہ بڑا عجیب مرتبہ ہے اور عظیم مرتبہ ہے جو ذرا محنت سے، مشقت سے نصیب ہوتا ہے۔ جی، صبر، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نمازی بھی نہیں ہو سکتا جب تک صابر نہ ہو، اللہ اکبر، ٹھیک، نماز ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کو صبر کی دولت نصیب نہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ نہ کہو، ٹھیک، سمجھنا تو دور کی بات ہے، مردہ کہنا بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں خبر نہیں، تمہیں شعور نہیں، ٹھیک تو ہے، اپنے اس عذر کو اپنا عقیدہ نہ بناؤ، جی، یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، اللہ اکبر، تمہارا پرابلم ہے، تمہارا عقلی یہ ایک ہرڈل ہے، تو اس کو عقیدے کی جگہ پر اور ایمان کی جگہ پر نہ رکھو، بلکہ قرآن کو فالو کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، جی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، لہذا تمہیں ماننا پڑے گا کیا بات اور تمہیں اس پہ ایمان لانا ہوگا۔ اور فرمایا ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی ڈر سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے، اس میں بیماریاں بھی شامل ہیں، امراض بھی شامل ہیں، اس میں اموات بھی شامل ہیں، اور پھلوں کی کمی سے۔ ٹھیک، اور پھر فرمایا وبشر الصابرین، واہ واہ، صبر جو ہے نا قاری صاحب، یہ ڈٹ جانے کو کہتے ہیں، استقامت کو کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اور قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قاموا، واہ انہوں نے واہ، کہا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی کسی سے نصیحت نہ مانگنی پڑے۔ اللہ تو اکبر، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ اکبر، فرمایا کیا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اللہ میرا رب ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ جا۔ واہ واہ، یہی امام عالی مقام سیدنا امام کیا بات حسین ہے، نواس رسول سبحان اللہ، شہ بطول سبحان اللہ، سبت النبی ریحانۃ الرسول واہ واہ، اور سیدہ شباب اہل الجنہ امام علی مقام بے شک، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عملی مظاہرہ اور ان آیات کی تفسیر کر کے دکھائی تھی کربلا کے میدان۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ تو قلم سے تفسیر لکھتے ہیں، جی 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 جی، امام علی مقام نے عمل اپنے سے، خون سے واہ واہ اور واہ، اپنے عمل سے اور کیا اپنے بات، احوال سے اور اپنی کیفیات سے واہ واہ اور واہ، اپنے امتحان اور آزمائش اور قربانی سے جی جی، واہ واہ واہ، اپنے کیا اہل کہنے، بیت کو قربان کر کے گھر والوں کو پھر قرآن پاک کی کیا تفسیر کہنے، دی۔ قبلہ مفتی صاحب اس کمال لیے جملہ آپ نے اقبال عطا کہا تھا فرمایا، رمز قرآن از حسین آموختم، واہ وہ واہ کہتے ہیں واہ، مجھے تو قرآن کی رمزی حسین سے ملی۔ حسین سے ملی ہے۔ اور ناظرین کرام، حضور قبلہ مفتی صاحب کا کیا خوبصورت جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے قلم سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے اور امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اور میں اکثر محافل میں کہا کرتا ہوں کہ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کیا جی کہنا قبلہ، ہے، سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا آپ عمل دیکھیں نا قاری جی صاحب، جی، تو اور ان آیات کو ذرا سامنے رکھیں، سبحان تو اللہ، آپ یقین کیجئے جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، مطالعہ بھی نہیں کر سکتے، اسٹڈی بھی نہیں کر سکتے، وہ ٹھیک، اسوہ حسین، اسوہ شبیری جو ہے واہ 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 واہ، اس کو ذرا سامنے رکھیں۔ علامہ اقبال پھر مجھے یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، کیا کہنے، جس کا باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے، جی اور باپ کی شان یہ ہے کہ وہ ذبح عظیم کی تفسیر ہے، وہ فدیناہ بذبح عظیم جو قرآن میں اللہ نے سبحان فرمایا اس کی تفسیر۔ آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں نماز اور صبر دونوں سے استعانت کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اس نازک وقت میں بھی، اس نازک گھڑی میں بھی۔ اور پھر یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے اس آزمائش کے امتحان میں، آزمائش میں اور امتحان میں وہ ایسے پورا اترے ہیں کہ اس میں بشیء من الخوف بھی ہے، والجوع بھی ہے، اس میں پانی بھی نہیں ہے، جی، اس اللہ میں نقص اکبر، من الاموال بھی ہے، ایسے ہی، اس میں والانفس والثمرات بھی ہے، واہ واہ اس واہ، میں 18 سال کا نوجوان بھی ہے اور گلشن 6 ماہ کا نبوت کے، بچہ بھی ہے، واہ گلشن واہ واہ، نبوت کے پھول ہائے ہیں ہائے، اور وہ اللہ، قربان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور پھر وبشر الصابرین، جی جی، پھر صبر، اور پھر اللہ کی رضا پہ راضی اور تسلیم و رضا، یہ وہی شخص جان سکتا ہے قاری صاحب جو اس میں سے عملاً گزرتا ہے، سبحان اللہ، دوسرے کو سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، صابرین کون ہیں؟ جب مصیبت پڑے تو اس وقت با میلہ مچانے کی بجائے، نوحہ بین اور ماتم اور مرثیے کی بجائے واہ واہ واہ، وہ کہیں ہم اللہ کا ہیں، اللہ کا مال ہیں اور اسی کی طرف ہم نے کیا پھر بات، کے جانا ہے۔ واہ، صحیح بخاری میں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ایک بی بی کو دیکھا تھا قبر پہ رو رہی تھی، کچی جی، تازہ قبر تھی، ٹھیک، تو فرمایا بی بی صبر کر۔ تو بی بی اپنے غم میں نڈھال تھی، انسانی مسئلہ ہے یہ، تو کہا کہ جس کو لگی ہو اسی کو پتہ ہوتا۔ ٹھیک، آقا علیہ السلام گزر گئے، کسی نے بتایا کہ پتہ ہے یہ کون تھے؟ کہا جی نہیں، میں تو اپنے غم میں رو رہی تھی۔ کہا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، وہ صحابیہ تھی، دوڑی ہوئی گئی اور کہا حضور میں تو اپنے غم میں نڈھال تھی، مجھے خبر نہیں تھی، میں صبر کرتی ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی چوٹ پر کیا جائے، کیا بات ہے، کیا وہ ہے صبر، وبشر الصابرین۔ واہ واہ، اب کیا ہوا کہ سبحان اس نے اپنے آپ کو، اپنے احوال کو، اپنی تکلیفوں کو نہیں دیکھا، اپنے مالک و مولا کی رضا کو دیکھا ہے۔ یہی کیفیت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سبحان تھا جو آپ نے اس پہ پورا اتر کے دکھایا ہے اور اپنے نانا کی امت کو سبق بھی دیا ہے کیا بات ہے، کیا کہ کہنے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کس طرح کہا جاتا۔ واہ واہ واہ،
یہی شہادت کی بے شک، اعلیٰ مرتبے کی نشانی آقا علیہ السلام نے فرمائی نا، واہ واہ واہ، شہیدوں کا امام اور سب سے بڑا شہید وہ ہے، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے کیا جو بات، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضور قبلہ مفتی صاحب نے صبر کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور قرآن نے ایک جگہ اس کا ذکر کیا اور فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا وہی کامیاب ہو گیا۔ آئیے پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری ذیشان حنیف جی۔ قبلہ قاری صاحب آیات نور عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ماشاء اللہ، أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم. کیا کہنے ناظرین کرام، ابھی آپ کتاب ذیشان کی سماعت کر رہے تھے قاری ذیشان حنیف سے، بہت خوبصورت لب و لہجے میں ذیشان آواز کے ساتھ پیش کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ آئیے اب ان کے اندر کیا احکام خداوندی پنہا ہے، حضور قبلہ مجدد صاحب کی بارگاہ میں حاضر جی ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، اور آیت نمبر 32 سے قاری صاحب نے پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ، یا نساء النبی، جی یہ خاص خطاب ہے، واہ واہ، مخصوص خطاب ہے۔
سبحان اللہ. صرف اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین سے خطاب. سبحان اللہ. اے نبی کی بیبیو، جی لستن کاحد من النساء، یہ نص ہے قرآن کی. قاری صاحب، اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اللہ اکبر. بے شک بے شک. تو جب نبی کی بیویاں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں تو نبی عام لوگوں جیسے کیسے ہو؟ واہ واہ واہ. اللہ تو یہ بھی اکبر. طے ہو گیا یہاں سے سبحان اللہ. کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ خاص ہو، تو خاص کو خاص ماننا چاہیے. بے شک. بالکل جی. اور فرمایا اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے. یعنی اب لوگوں سے بھی جب آپ نے مخاطب ہونا ہے جو آپ کے مومنوں کی مائیں ہیں اور حرم نبوی کی زینت ہیں، بے تو شک. عوام الناس عام لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو ان سے مخاطبت بھی اپنے مرتبے کے حساب سے کرنی. اللہ اکبر. اللہ ہاں اکبر. اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. کرنا فی بیوتکن، بے شک. یہ بھی حکم ہے. امہات المومنین کو خاص ہے اور امت کی بیبیوں کو عام ہے. ٹھیک. اپنے گھروں میں، یعنی عورت کے لیے پہلا بنیادی حکم یہ ہے کہ اپنی چادر اور چار دیواری کے اندر رہو، بے شک. بلا ضرورت اس سے باہر نہ نکلو. مت آؤ. دوسری بات کیا کہی؟ اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی. جاہلیت کے زمانے میں عورتیں ٹھیک. اس طرح بے پردہ نکلتی، اپنے سنگھار کی آرائش کی نمائش کرتی تھیں، اپنے میک اپ کی نمائش کرتی تھیں، ٹھیک. اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی تھیں، ٹھیک. اور اپنے رویے سے وہ لگتا تھا کہ جاہلیت کا دور ہے اور انسانیت کے دائرے سے یہ نکلی ہوئی چیز ہے. وہ رویے بتاتے ہو. تو یہ قرآن نے اس کی ترجمانی فرما دی کہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا. تو وہ جو جاہلیت ہے اب اس کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے خلاف جانا ہے. اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہالت اور جاہلیت کے آپ نے اپوزٹ جانا ہے، کیونکہ اسلام کی ضد ٹھیک. جہالت ہے، جاہلیت ہے. اسلام جہالت کو اور جاہلیت کو مٹانے کے لیے آیا. ٹھیک. اور ساتھ کا نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اور اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، اہل البیت کا واہ واہ. پہلا مصداق اور خطاب امہات المومنین رضی اللہ. سبحان یہ اللہ. قرآن کی نص ہے، ٹھیک ہے. قرآن کی عبارت ہے اور آیت ہے، بغیر کسی تفسیر میں جائے. قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا پہلا مخاطب امہات المومنین ہے. سبحان اللہ. وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا. تطہیرا. اللہ اکبر. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے، جی. ہر قسم کی ظاہری باطنی طہارت، نفاست اور لطافت تمہیں عطا کر دے. کیا پھر بات. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کے اندر واہ واہ. حضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو لیا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو لیا، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، آہا. اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو بیویاں تو ہیں ہی ہیں، جی. یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کے بھی درجے ہیں. جی. امہات المومنین جو ہیں یہ اصل اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین واہ یہ واہ. داخل اہل بیت ہیں، سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. حضرت سلمان فارسی یہ لاحق اہل بیت ہیں. کیا کہنے. کچھ ایسے بھی تھے واہ واہ. کہ نسبی نسبت تو نہیں تھی، جی لیکن جی. حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سبحان ہم اللہ. نے کہہ دیا ہے واہ اپنے واہ. اختیار سے سلمان کو بھی اہل بیت میں شامل. کر یہ اختیار مصطفیٰ یہ ہے. اختیار ہے. ناظرین کرام، اہل بیت پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، اور یہ ذکر ہی ایسا ہے جس سے دلوں کو نور عطا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ترتیل القرآن، اور بڑا حسین ذکر جاری ہے. یہ وہ ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جو دلوں کو نور عطا کرتا ہے. وہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، اور ایسا ذکر ہے کہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. آئیے پھر قرآن کریم کی تلاوت کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری ذیشان حنیف جی. قبلہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك
اللہ اللہ قل لا أسألكم عليه أجرا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم کیا کہنے ناظرین کرام، خوبصورت آواز میں آپ نے قاری ذیشان حنیف سے تلاوت سماعت کی ہے۔ رب کائنات اس کا نور سب کو عطا کرے اور اہل بیت کی محبت عطا کرے۔ آئیے اس کے اندر کیا پیغام ہے، اہل بیت محبت کیا، اطہار کی عظمت شان کیا ہے، کیا پیغام ہے حضور کے مجدد صاحب کی بارگاہ میں؟ دیکھیے سورہ شورا ہے، 25واں پارہ ہے، اور فرمایا جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جی وہ جنت کی پھلواریوں میں ہیں، آہا ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو چاہیں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، واہ واہ جو چاہیں گے اللہ انہیں دے گا۔ عطا کرے گا۔ بندہ دنیا میں یہ چاہتا ہے ویسے۔ واہ 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 ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ ذرا تھرا امتحان ہے، واہ 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 تو دیکھنا کیا یہ ہے خوبصورت بات کہی ہے۔ کہ ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش۔ میری خواہش ہے بندگی کیا ہے؟ جی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جب پیدا ہوئیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ بیٹا دے گا تو میں اسے حرم الہی کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے۔ اللہ نے بیٹی دے دی۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، اپنا ذرا موازنہ ہم کریں نا، تو وہ اور خوش ہوئیں جب لوگ گئے کہ آپ نے تو نظر مانی تھی بیٹا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا بیٹا میری مرضی تھی، بیٹی میرے رب کی مرضی میں زیادہ خوش۔ واہ 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 کیا کہنے مجدد صاحب، یہ ہے بندگی، کیا یہ ہے کہنے۔ پیمانہ بندگی کا کہ واہ میں یہ چاہ رہی تھی، مالک یہ چاہ رہا ہے، ہاں۔ تو اب میری خوشی ڈبل ہو گئی ہے۔ ڈبل ہو گئی، تو واہ اس نے واہ صرف میری خوشی نہیں دیکھی، کیا بات، اس نے اپنی خوشی کو بھی ساتھ شامل کر۔ وہ قبلہ مجدد صاحب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا یہ ہے مالک سے، رب سے پوچھا کہ تو بندے پہ راضی کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب بندہ میری رضا پہ راضی ہو جائے میں بھی راضی ہو جاتا۔ اصول ہی ہے، ضابطہ واہ ہی واہ ہے۔ واہ قاعدہ کلی آنا اندہ ظن عبدی بھی حدیث کیا بات، قدسی ہے نا۔ واہ 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 سبحان اللہ، اور ساتھ فرمائے ذالک هو الفضل الکبیر، کبیر، واہ واہ اللہ فرما رہا ہے یہ فضل کبیر ہے۔ کبیر ہے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ فضل اٹھائے پھرتے ہیں نا۔ جی 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 اصل ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل کو ہم فضل مان لیں، اللہ اکبر، اور ما یشاؤون عند ربہم، وہاں پھر وہ کسریں نکال دے گا۔ یہاں جو اس کی رضا پہ راضی رہا وہاں پھر اسے چھوڑ کے کہے گا ہاں مانگو جو چاہو مانگو۔ مانگو۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اور فرمایا یہ ہے وہ
جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور پھر اپنی محبوب سے یہ بات کہلوائی ہے اللہ نے قرآن میں جی کہ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا ہاں مگر قرابت کی محبت۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اچھا قاری صاحب، یہاں بھی آج میں ایک گزارش بڑے دل کی عرض بسم اللہ۔ کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، عطا ہو۔ الا المودۃ فی القربا، جی قرآن نے یہ کہا ہے، مگر قرابت کی محبت۔ تو اس کو ہم نے اپنی مرضی سے کیٹیگرائز نہیں کرنا، ٹھیک ٹھیک، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا، مرضی اور مشیت کے تابع رہتے ہوئے اہل بیت اطہار اور حضور علیہ السلام کے خانوادہ مبارکہ اور آپ کی ذریت طیبہ کے ساتھ ہم نے محبت اور تعلق کا اظہار کرنا۔ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ اس تعلق کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، اس میں ہماری ذاتی خواہش یا مرضی یا منشا یا ترجیحات یا پرائرٹیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ بے شک، یہ کوئی دنیا کا، کوئی سیاست کا، کوئی وراثت کا یا مال و متاع کا مسئلہ نہیں ہے، جی قبلہ، یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ صحیح، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے اہل قرابت، اور قرآن نے کہہ دیا مودۃ فی القربہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دائرہ قرابت میں ہے واہ واہ، ان سب سے، ان سب سے حضور محبت، علیہ السلام کی پھپھیوں سے، حضور علیہ السلام کے چچاؤں سے، کیا بات، آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے، ان کے سبحان بچوں سے، حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ سے، سبحان پھر اللہ، پتہ لگے گا نا جی جی حضور جی، علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیوں سے، واہ واہ، ان چاروں صاحبزادیوں کی اولاد سے، ٹھیک، پھر آقا کریم علیہ السلام کے جتنے امہات المومنین ہیں ان کے رشتے ہیں، اور آپ کے ساتھ نسبی اور نسبتی دونوں رشتے، جو آپ کے سسر ہیں ان کا بھی، ٹھیک جو ہے، آپ کے داماد ہیں ان کا بھی، ان کا بھی، واہ اور واہ، پھر جو ان کی اولادیں ہیں، تو رحمت للعالمین سبحان صلی اللہ، اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں اپنے نواسوں سے پیار کیا ہے، جی، حسنین کریمین کے لیے سجدے طویل فرمائے ہیں، واہ واہ، خطبے چھوڑے ہیں، ان کو اٹھایا، پیار کیا، کندھوں پہ بٹھایا، واہ اس واہ، سب کو سنت بنا دیا۔ سبحان اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب عہد خلافت میں بازار میں نکلتے ہیں جی، تو سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور ہوا میں اچھالتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جن کا میں خلیفہ ہوں ان کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، اور ارکبوا اہل بیت محمد صلی واہ واہ، اللہ علیہ وسلم، واہ لوگوں کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاس اور لحاظ کرو ان کے اہل بیت کے معاملے میں۔ آخر میں دو شعر اگر اجازت دیں تو بسم میں اللہ، بسم اللہ، عطا ہو، منقبت عطا ہو، پڑھ دوں پڑھ دیں، بسم اللہ جی، عطا ہو، اور منظوم محبت کا اظہار ہو جائے بسم امام اللہ، علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے۔ ضروری ہے جی، بہت ضروری ہے، شجاعتوں کی داستاں آہا، حسین ہیں، حسین ہیں، بے شک، بے شک، شجاعتوں کی داستاں حسین حسین ہیں، ہیں، حسین ہیں، ہیں، حقیقتوں کے رازداں حسین ہے، حسین ہیں، حسین ہے، حسین ہیں، اور بھلا سکی نہ آج تک جنہیں زمین کربلا، واہ واہ، بھلا سکی نہ آج تک جنہیں زمین کربلا، وہی امیر کارواں حسین ہے، حسین ہیں، حسین ہیں، اور فرات کے لبوں پہ بھی انہی کی ہیں حکایتیں، آہا، فرات کے لبوں پہ بھی انہی کی ہیں حکایتیں، دہن دہن زباں زباں حسین ہیں، حسین ہیں۔ واہ واہ واہ، اور شعر دیکھیے قاری صاحب، بسم اللہ، یزیدیت تو ریگزار کربلا میں دب گئی، اللہ اکبر، یزیدیت تو ریگزار کربلا میں دب گئی، رگے حیات میں رواں حسین ہیں، حسین ہے، حسین واہ واہ ہیں، واہ واہ واہ، اور سوار دوش مصطفیٰ آہا، سکون قلب مرتضیٰ، کیا بات ہے، شعار دین کے پاسباں حسین ہیں، حسین ہے، حسین ہیں، حسین تر ہے گلشن رسول کا ہر ایک گل، جمال روئے گل ستاں حسین حسین ہیں، ہے، حسین، حسین ہیں، اور جہاں میں اب جہاں جہاں ہے ذکر لا الہ کا، کیا بات ہے، جہاں میں اب جہاں جہاں ہے ذکر لا الہ کا، ہو آنکھ تو وہاں وہاں آہا، حسین ہیں، حسین ہے، اور علی عباس ہر سبھی امام ہی کے رنگ ہیں، کیا کہنے، علی عباس ہر سبھی امام ہی کے رنگ ہیں، بے شک، کہیں ایاں کہیں نہاں، ہاں، یہ سارے ہی، حسین ہی تھے 72 واہ جو واہ کربلا واہ میں واہ تھے، واہ واہ واہ، یہ سارے حسین ہی کہیں تھے، یہاں کہیں نہاں، کہیں ایاں کہیں نہاں، حسین اور ہے، مجھے ہے فخر انتساب فاطمہ کے لال سے، جی، زمیں ہوں میں تو آسماں حسین ہیں، کیا بات ہے، اور خطر ہے شہزاد کیا مجھے کسی یزید سے، آہا، خطر ہے شہزاد کیا مجھے کسی یزید سے، جی جی، کہ میرے سر کا سائباں حسین ہیں، ہاں، حسین کیا ہیں، بات ہے، کہ کیا میرے بات سر ہے، کا سائباں حسین ہے، حسین ہے، کیا شجاعتوں کہنے، کی داستاں حسین ہے، حسین ہے۔ ناظرین کرام، یہ ذکر حسینی ایسا ہے، حسین بھی ہے اور دلوں کا چین بھی ہے۔ دعا کریں رب کائنات کربلا والوں کا صدقہ
ہمیں ایمان دے اور ایمان پہ موت عطا کرے، ادھر سے روح نکلے ادھر سے مدینے والے کا دیدار ہو جائے۔ میں حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ہمیں بہت کچھ عطا کرتے ہیں، اور آج بہت خوبصورت لب و لہجہ کے قاری قرآن قاری ذیشان حنیف صاحب بہت خوبصورت پڑھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔